السلام علیکم. میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور اب وقت ہوا ہے آپ کی اردو کلاس کا. تو آج ہم مطالعہ کریں گے قصہ سلیمان علیہ السلام کا. جی تو بیٹا اپنی کتاب چمپا کا صفحہ نمبر 8 کھولیے. بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض سلطنت سے بھی نوازا تھا. اس کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ انسان جانور پرندے جنات اور ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا. یعنی وہ بھی یہ چیزیں بھی آپ کی بات کو سمجھتے تھے اور آپ جانوروں کی زبانیں بھی جانتے تھے. جی تو مطالعہ شروع کرتے ہیں. اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے مطلب کچل ڈالے، مسل ڈالے، مسلنا کچلنا. سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو. ایک ننھی چونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کہا. یہ مدھم آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کا تابع کر دیا تھا. اللہ نے انہیں اتنی عظیم یعنی اتنی بڑی بادشاہت بخشنے کے ساتھ ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی. حکمت یعنی دانائی اور سمجھداری، اور غیر معمولی قوت فیصلہ یعنی پاور آف ڈیسیژن، فیصلہ کرنے کی قوت. آگے چلتے ہیں. یہاں کچھ تھوڑا سا پس منظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. جیسا کہ پہلے بیٹا شروع میں میں نے بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے تھے اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے. قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال پہلے. وہ حضرت داؤد کے بعد تخت پر بیٹھے حضرت داؤد جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بہت وسیع و عریض سلطنت سے بھی نوازا تھا. شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے جن میں مختلف مارکے پیش آئے، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم مضبوط اور وسیع حکومت قائم کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا. انہیں بلڈنگز بنانے کا بہت شوق تھا. انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا. سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے. ہدہد بھی بہت ایک چھوٹا سا چڑیا کی طرح سے پرندہ ہے. ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
नाराज़गी से दरियाफ्त फरमाया। वो आकर गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह बयान करे वरना इसे सख्त सज़ा दूंगा। यानी आपका दरबार लगा हुआ था जिसमें कि सब जन्नात, चरिंद, परिंद, इंसान सभी हाजिर थे और उन सब में से हुदहुद गैर हाजिर था, यानी हुदहुद वहाँ मौजूद नहीं था। कुछ ही देर बाद हुदहुद आ गया और इसने यूं गुफ्तगू शुरू की, मैं अभी अभी मुल्क यमन से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने एक कौम देखी जो बहुत खुशहाल है। इसकी हुक्मरान एक औरत है। ये कौम गुमराह और मुशरिक है क्योंकि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। मुशरिक बेटा, मुशरिक उसे कहते हैं, यानी शिरक करने वाले को, जो अल्लाह के दरमियान अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, उसे कहते हैं शिरक करना। और सजदा सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। हज़रत सुलेमान ने यह हाल सुनकर हुदहुद के ज़रिए वहाँ की मलका को ख़त भेजा। इस ख़त का आगाज़ बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से किया गया था और इसमें मलका सबा और इस कौम को सीधे रास्ते पर आने की दावत दी गई थी। सीधा रास्ता यानी बुलाई का रास्ता, अल्लाह की तरफ बुलाने का रास्ता, अल्लाह और उसकी हकानियत का, हक का रास्ता। यमन की मलका का नाम बिल्कीस था और इस मुल्क में जो कौम आबाद थी वो सबा कहलाती थी। जी, ये था हमारा आज का किस्सा सुलेमान और इसके बकिया हिस्से की पढ़ाई हम जो मुतालिया है वो कल करेंगे। जी, तो आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।